الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، میرا اور آپ کا دنیا میں یہ پہلا اور آخری پھیرا ہے۔ 4 دن کا یہاں بسیرا ہے، اور جہاں سے آئے تھے وہیں پہ واپس چلے جانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جنت سے آئے تھے، مالک دوبارہ جنت میں لے جائے، اور جنت سے جنت تک کا یہ سفر ہمارے لیے خیر کا اور برکت کا کرتا ہے۔ عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، لفظ صحابہ میں میرے محبوب کے گھرانے کے افراد بھی آتے ہیں اور یارانے کے افراد بھی آتے ہیں۔ جس نے بھی حالت ایمان میں میرے محبوب کو ملاقات کا شرف پا کر کے آپ پہ یقین صادق رکھ کے آپ کے ارشادات اور فرمودات کے مطابق اپنی زندگی کو بندگی میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا، عمل کر پایا تو بھی نہیں کر پایا، اگلے پل موت آ گئی اور اسلام پہ آئی، تو یہ شرف صحبت کہلاتا ہے۔ ساؤنڈ والے بھائی، آپ نے ہمارے معاون بننا ہے، یہ سیٹ اپ ایسے نہیں۔ میں اور آپ اس لفظ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کے 249 ملکوں میں 7 بر اعظموں میں ان ہستیوں کا تذکرہ خیر کیوں ہوتا ہے؟ یہی ان کی عظمت کا باعث ہے، اور اسی پہ ہماری آج بات ہوگی۔ بھائیو، سب سے پہلے ایک آدھے بندے کی بات کے اوپر لوگ یقین نہیں کرتے۔ آپ کو خبر ملے کہ فلاں علاقے کے اندر کوئی ایسا وقوع یا حادثہ ہو گیا ہے، اور بات بتانے والا ایک ہو، تو بسا اوقات بات ماننی مشکل ہو جاتی ہے، اسے ہم خبر واحد کہتے ہیں۔ ان ہستیوں کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ دین اسلام، شریعت، وحی اپنے پہلے 3 بنیادی سلسلوں میں خبر واحد ہے۔ اگر یہ گفتگو کا نقطہ سمجھ آ گیا انشاءاللہ، توجہ ذرا میری طرف رکھیے، احباب و ارباب آ رہے ہیں۔ بیٹھنے کا مقصد خالصتاً صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں سنوں گا، آپ یا تو پھر اس کو سیٹ اپ کو چلا لیں یا پھر اپنا سیٹ اپ میں۔ یہ ہماری کلاس کا ایک سسٹم ہے، پتہ نہیں آپ کو کافی تھا، میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا۔ یہ سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، اگر آپ کوئی مصروفیت ہے، سننا چاہتے ہیں تو سائڈ پہ ہو کے سن لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جی، بار بار ڈسٹرب نہیں کریں۔ حضرات ذی وقار، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا تذکرہ جہاں بھی آتا ہے، نظریں ادب سے کیوں جھک جاتی؟ وجہ کیا تھی؟ جب ساری دنیا
بات سننے کو تیار نہیں تھی، تو یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے دین کی خبر کے اوپر پورا دل و جان سے یقین کیا۔ خبر واحد کیا ہے؟ خبر واحد سب سے پہلے قرآن مجید کو اتارنے والی ذات اللہ کی ہے، تنزیل من رب العالمین۔ اللہ کتنے ہیں؟ کوئی شک کی گنجائش ہو؟ صرف ایک، قل هو اللہ احد۔ کہنا بڑا آسان ہے، مگر کسی ایک کو ایک مان کے جان کے ایک کا ہو جانا، دل دے بیٹھنا، اسے کہتے ہیں صحبت، اسے کہتے ہیں صحابہ۔ محبوب نے کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اس اکیلے وحدہ لا شریک رب سے بڑھ کے کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا۔ محبوب آپ نے ایک کی خبر دی ہے، وہ اکیلا پوری کائنات چلا سکتا ہے، تو ہم نے مان لیا۔ دوسری چیز، سنگل کبھی مضبوط نہیں ہوتا جب تک اس کی کڑی میں کڑی، گھنڈی میں گھنڈی، سلسلے میں سلسلہ مضبوطی سے جڑا ہوا نہ ہو۔ یہ کنڈیاں مل کر کے پھر جا کر کے ایک سنگل بنتا ہے۔ میں نے کسی گاڑی کو کھینچنا ہے تو کیا خیال ہے، کنڈی سے کنڈی اگر جڑی ہوئی نہیں ہوگی تو وہ گاڑی مجھے فالو کرے گی، پیچھے آئے گی، رک جائے گی، کہیں ٹوٹ جائے گا۔ مگر یہ سلسلہ جسے خبر واحد کہہ کے رد کیا گیا، ان لوگوں نے اللہ سے یہ خبر لے کے، کون آیا تھا؟ جبریل امین۔ فرشتوں کی ٹیم بہت بڑی ہے، لیکن نزل بہ الروح الامین، جبریل علیہ السلام اکیلے ہیں، وہی کی ذمہ داری صرف ان کی۔ مانا میرے محبوب کے اصحاب نے کہ نہیں، ایک بھی انگلی نہیں اٹھی جبریل امین پہ، ایک بھی لفظ نہیں بولا کہ محبوب یہ اکیلا ہی آ جاتا ہے، کوئی اور کیوں نہیں، کوئی اور کیوں نہیں۔ تیسری چیز، اس کائنات میں رب نے آمینہ کا لال صرف ایک بنایا، صرف ایک، دوسرا نہیں کوئی۔ ہو سکتا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے بڑے بھائی نہیں کہہ رہے، چھوٹے نہیں کہہ رہے، تائید میں کسی کا قول لے آؤ۔ رب بھی اکیلا، لانے والے جبریل بھی اکیلے، علی قلبک، جن کے دل پہ اور سینے پہ اتارا گیا وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اکیلی۔ رب کی خبر واحد کی، جبریل کی خبر واحد کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر واحد کی۔ یہ تینوں کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، ان کو آگے لینے والے ایک سے 1.25 لاکھ بن گئے، تو انہیں اصحاب کہتے ہیں۔ یہ تھا ان کا عظمت کی پہلی چیز۔ دوسری بات، ان کی عظمت کی جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سنتے بڑا کمال تھے۔ آج ہم سناتے ہیں، سنتے نہیں۔ جب یہ بیٹھتے تھے نا سننے، تو حدیث پاک کے جملے یہ ہیں، یوں بیٹھے ہوتے تھے کہ گویا ان کے سروں پہ آ کے پرندے بیٹھ گئے ہیں، اگر یہ تھوڑی سی بھی حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ جنہوں نے جانور پکڑنا ہوتا ہے نا، وہ سانس بھی گم کر لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی بلی کو دیکھا ہے؟ جب اس نے دبے پاؤں کسی چیز کو لینا ہوتا ہے، کیچ کرنا ہوتا ہے، جمپ کرنا ہوتا ہے، پکڑنا ہوتا ہے، یا کم از کم جو کبوتر پکڑتے ہیں، دیوار پہ بیٹھا ہے، سانس کو دبا کے دبے پاؤں، کتنی پوری خاموشی، بے حس بے حرکت، یہ کیف ہوتی تھی میرے محبوب کے اصحاب کی۔ آج یہ کیف آپ میں اور مجھ میں نہیں ہے، تبھی تو علم کا زوال ہے، تبھی تو ادب کا زوال ہے۔ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ انہوں نے محبت کری، پوری طرح سن کے
سنا، لاجواب سنا، اور ڈگری کیا ملی؟ نضر اللہ امرعن سمع مقالتی فحفظها فوعاها ثم اداها کما سمعها. یہ جو سن لیتے تھے سطروں میں بھی لکھ لیتے تھے صدور میں، اور دلوں میں بھی لکھ لیتے تھے صدور میں. سنتے ایسے تھے، جو سنا ہے سطروں میں بھی لکھ لیا، کھجور کے پتوں پہ لکھ لیا، اونٹ کے شانے کی ہڈی پہ لکھ لیا، چپٹے پتھروں پہ لکھ لیا، چمڑا ملا اس پہ لکھ لیا، اس کو عمل کر کے ریپیٹ کر کر کے اپنے سینوں میں دل میں محفوظ کر لیا، اور پھر اس کو دہرا دہرا کے پکا لیا، پکا کے میموری میں پکا سنبھال لیا، اور جب وقت آیا اسے آگے امانت کو قوم تک پہنچا دیا. محبوب نے کہا ساری دنیا ملیا میٹ ہو کے ہزاروں بار پھر بن کے اجڑ کے آ جائے، میرے اس جملے کو سننے والے صحابی کا چہرہ کبھی مرجھائے گا نہیں. چہرہ تو دور، ان کا نام نہیں مرجھایا. کیا خیال ہے؟ نضر اللہ امرہ. سنتے کمال تھے. آج ہم سنتے نہیں ہیں. کسی کلاس میں چلے جاؤ، بخاری کے سٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوں گے نا، تو وہ شیخ صاحب کی صدر مدرس کی گفتگو کو توجہ سے نہیں سن رہے ہوتے. آئی کانٹیکٹ دیکھنا. جو بندہ مجلس میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہو نا، سمجھ لیجئے کہ وہ مصروف ہے، وہ مشغول ہے، اس کا دل کہیں اور ہے، اس کا دل کہیں اور. بات نہیں بنتی. میں ایک دن چوک پہ تھا، پولیس والا سامنے کھڑا ہے، میں نے موبائل نکالا اور نکال کے ایسے الٹا کر کے نا میں نے ایسے ساتھ کر لیا، بھاگا آگے آ گیا، سائیڈ پہ کرے گاڑی. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ جناب آپ ڈرائیونگ کے دوران موبائل سن رہے ہیں. میں نے کہا جو میں سن رہا ہوں آپ سن لیں. کہا نہیں، آپ کی توجہ اس طرف ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہاتھ کار والے دل یار والے، اکھیاں کسے اور نال تے وکھیاں کسے اور نال. بیٹھا کہیں ہے، سوچ کہیں ہے، جسم کہیں ہے، روح کہیں ہے. وہ ایسے نہیں تھے. تڑپ تھی، آئی کانٹیکٹ، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے مرد سے بات کرے تو مزہ آتا ہے. نظریں وہاں جھکائی جاتی ہیں جہاں سامنے عورتیں بیٹھی ہیں. آج کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے. ان کی عظمت کیا تھی؟ نظریں جھکی ہوئی، کیونکہ ادب سے میرے محبوب کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے، مگر جو دیکھتے تھے تو کمال دیکھتے تھے. جھکی نظروں میں ادب سے، احترام سے، مگر دیکھا تو کمال دیکھا. آپ سن رہے تھے مجھ سے قبل کہ رأیت، کیا کیا دیکھا. 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، کم و بیش، تعداد زیادہ بھی ہو سکتی. ان کی 2.5 لاکھ آنکھیں، ہر بندے کی 2 آنکھیں، 2.5 لاکھ آنکھیں میرے محبوب کی حج کو کوریج دے رہے ہیں. کہاں سے شروع ہوئے؟ مدینہ سے. کیسے میرے محبوب آبار علی پہ ذوالحلیفہ پہنچے، نہائے کیسے ہیں، مانگ کیسے نکالی ہے، کافور کیسے بھرا ہے، خوشبو کہاں لگی ہے، کپڑا اوپر والا کیسے لیا ہے، نیچے والا تہبند کیسے ہے، اونٹ پہ چڑھے کیسے ہیں. رائیتو سند چلی جا رہی ہے. 1.25 لاکھ صحابہ کی 2.5 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ محبوب اونٹنی پہ کیسے چڑھے ہیں، اونٹنی کی مہار کس نے پکڑی ہے، اور سن کے رہے ہیں آپ تلبیہ کیسے بول رہے ہیں. تو اللہ کرے یہ عظمت ہمیں بھی ملے، اسے ہم سمجھ پائیں. دینی مجالس کو، دین کو، قرآن کو، سنت کو، شریعت کو سنیں تو کمال سنیں، دیکھیں تو کمال دیکھیں. ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں مفقود ہو گئی ہیں. دنیا کی ہر بات سنی جا رہی ہے، نہیں سنی جا رہی تو قال اللہ و قال الرسول کی آواز نہیں سنی جا رہی. لاؤ جس شہر میں کہتے ہو میں چھوٹی سی ایک مجلس سجاتا ہوں، ڈیک لگاتا ہوں، ساؤنڈ سسٹم رکھتا ہوں، تھوڑا سا ایک بچے کو کہتا ہوں کہ 2 بول دے، دنیا اکٹھی ہو جائے گی. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونے لگے تو ہم مصروف ہو جاتے ہیں. دنیا کی ہر چیز ڈیلی دیکھی جاتی ہے.
صرف فیس بک کو ایک نوجوان جو 1 گھنٹہ اس پہ بیٹھتا ہے، پتہ ہے کتنے پیج دیکھ لیتا ہے؟ پوری توجہ سے لائکس مارتا ہے اور چلتا جاتا ہے، دیکھتا جاتا ہے نئے سے نئے سین۔ میں نے 6 مہینے کا پورا سیمسٹر پڑھانے کے بعد کل اپنے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا آپ میں سے قرآن مجید کس کس نے اس سیمسٹر کے اندر کوئی 2-4 مرتبہ کھولا ہو؟ تو پوری 50 کی کلاس میں ایک بھی بچہ یا بچی ایسا نہیں تھا جس نے کہا کہ سر ہم نے قرآن مجید کھول کے تو دور کی بات ہے کبھی غلاف بھی اتار کے دیکھا ہوتا۔ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ یہ دکھ ہے آج کہ جن کو آئیڈیل بنانا تھا وہ بنا نہیں پائے۔ تیرا میرا سب سے بڑا آئیڈیل اللہ، جبریل امین، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت۔ ہم نے وصف تو بڑے بیان کیے، خصوصیات بیان کی، فضائل بڑے بیان کیے، لیکن وہ سنتے کیا تھے اور وہ دیکھتے کیا تھے؟ آج ہم اپنے بچوں کو نہ وہ سنا پائے نہ وہ دکھا پائے۔ تیسری چیز، وہ جو پڑھتے تھے کمال پڑھتے تھے۔ پڑھنا بھی ایک کمال ہے، ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ کیسے پڑھتے تھے؟ آیت تطہیر ہے یہ، میرے محبوب کے گھر کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، 7 آیتیں ہیں سورۃ الاحزاب کی، 28 سے لے کے 34 تک، 22 مرتبہ میری عادت ہے کہ میں ڈبل نہیں بولا کرتا، اگر کوئی بول رہا ہو تو میں چپ ہو جاتا ہوں۔ سائلنٹ پہ لگا لیں سر۔ میں جن ہستیوں کی بات کر رہا ہوں نا، کتنی ایمرجنسی ہوگی مجھے پتہ نہیں، لیکن میں اپنے سیل سائلنٹ کر کے بیٹھا ہوں اللہ کے لیے۔ ان ہستیوں کے ادب میں 2 منٹ کے لیے ذرا سائلنٹ کر دیں۔ میں آپ سے کوئی اور مطالبہ نہیں کر رہا، اور اسے گستاخی بھی مت سمجھیے گا۔ جی وہ پڑھتے تھے تو کمال پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ 7 آیتیں، 22 مرتبہ۔ ان 7 آیتوں میں 107 الفاظ ہیں، 107 الفاظ، سارے کے سارے میرے نبی کے گھرانے کے بارے میں۔ 22 مرتبہ جمع مؤنث کا صیغہ میری نبی کی بیویوں کے لیے استعمال کر کے اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے نبی کے گھر والو، پتہ ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ قیامت تک کے لیے ایسا رزق کریم تیار کر رہا ہوں۔ علماء، اہل علم، اصحاب، پھر ان کے تابعین، تابعین کے تبع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہاء، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء، اور علماء، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، اصحاب تحریر، اصحاب تقریر، اصحاب خطابات و بیانات، جن کی زندگیاں وقف ہو جائیں گی۔ انہوں نے پیمبر کے گھر والوں کو، اہل بیت کو دیکھا تو نہیں ہوگا، مگر کوئی ان پہ ایک جملہ کیا، جملے کا ایک لفظ کیا، لفظ کا ایک حرف کیا، حرف کا جو ہے ایک نکتہ کیا، زبر زیر شد مد بھی لانے کی کوشش کرے گا، میں تطہیر کروانے کے لیے، صفائیاں بیان کرنے کے لیے کروڑوں زبانوں سے میں تطہیر کروا کے رکھ دوں گا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ کیوں؟ کیونکہ تم پڑھتے کمال ہو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کیونکہ تم نبی کے 12 حجروں کے اندر رب کے قرآن کی بھی تلاوتیں کرتے ہو اور پیمبر کی حدیث کی بھی تلاوت کرتے ہو۔ میں گزارش کروں گا، میرے سارے بزرگ تشریف فرمائیں، میں سارے مسالک سے ہٹ کے خالصتاً وہ منہج وحی، منہج کتاب و سنت، منہج اصحاب آپ جناب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
آپ نے کبھی گھر میں حدیث کی کوئی کتاب رکھ کے کھول کے تلاوت کی کبھی؟ اگر کی ہے تو مبارک ہو، نہیں کی تو میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ میرے نبی کے گھر میں تلاوتیں تھی، قرآن کی بھی حدیث کی بھی۔ ہم نے تو اپنی یونیورسٹیوں میں یہ نصاب بنا دیا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک مطلوب ہے ایک غیر مطلوب ہے۔ جو تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے، جو نہیں کی جاتی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا عمل ہے۔ بھائی کس نے بولا دونوں کی تلاوت ہوتی ہے؟ نہیں یقین آتا؟ آئیے تھوڑے نمونے دکھا دوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ۔ ہاتھ اٹھانا نبی علیہ السلام کی فعلی حدیث ہے، اور ساتھ میں اللہ اکبر بولنا قولی حدیث ہے۔ فعل اور قول دونوں کی پریکٹس ہم کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی یا دیگر دعائیں۔ یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ جب آپ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تلاوت حدیث کی ہے، کر رہے ہیں کہ نہیں جناب؟ تلاوت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے۔ الحمد سے لے کے والضالین تلک تلاوت ام القرآن کی ہو رہی ہے۔ پھر سورت ملاتے ہو، تلاوت قرآن کی۔ رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، تلاوت حدیث۔ اٹھے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ، تلاوت حدیث کی۔ ربنا ولک الحمد، تلاوت حدیث کی۔ ملء السماوات و ملء الارض، تلاوت حدیث کی۔ سجدے میں پڑھے سبحان ربی الاعلی، تلاوت حدیث کی۔ سبوح قدوس، تلاوت حدیث کی۔ اللہم یا مقلب القلوب، تلاوت حدیث کی۔ دو سجدوں میں بیٹھے رب اغفر لی، تلاوت حدیث کی۔ اگلے سجدے میں پھر سبحان ربی الاعلی، تلاوت حدیث کی۔ تشہد میں بیٹھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تلاوت حدیث کی۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد، تلاوت حدیث کی۔ اللہم بارک علی محمد، تلاوت حدیث کی۔ ماں باپ دعائیں، تلاوت حدیث کی۔ سلام پھیرنے تلک تلاوت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیو یہ تقسیمات ہماری اپنی، لیکن وہ پڑھتے تھے تو کمال پڑھتے تھے، اور رب ان کے پڑھنے کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ پڑھنا مت چھوڑنا، بھلا مت دینا، یہ جاری بھی رہے، یہ ساری بھی رہے۔ انہوں نے تو جاری بھی رکھا، ساری بھی رکھا۔ عظمت صحابہ کے اوپر لاکھوں خرچ کر دینے والوں نے اپنے گھر میں قرآن اور میرے مصطفیٰ کے فرمان والی کتابیں بھی گھر میں رکھی کہ نہیں رکھی؟ ٹی وی لاؤنج ہے سب کا، ہر گھر میں ہوتا ہے، نہ بھی ٹی وی ہو تو لاؤنج بنا ہوتا ہے، نام رکھا ہوتا ہے ٹی وی لاؤنج۔ میرے نبی کے امتیوں کے گھر، اصحاب کے گھر، میرے نبی کے گھرانے کے، میرے نبی کے یارانے کے گھروں کے اندر قرآن لاؤنج بھی تھا، حدیث لاؤنج بھی تھی، نماز لاؤنج بھی تھی، صلاۃ ہال بھی تھا۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، میرے مصطفیٰ، میرے مرشد، میرے ہادی اور رہبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اور کہا۔ اور گھر میں اگر لیٹی ہوتی بیوی تو محبوب کے سجدہ کرنے کی جگہ نہیں، اگر سجدہ کرتے تو بیوی کے لیٹنے کی جگہ نہیں۔ اتنی سی حجرے کی جگہ ہے، مگر پھر بھی نوافل اور سنتیں وہیں پہ، قرآن کی تلاوتیں وہیں پہ، حدیث پاک کی تلاوتیں وہیں پہ۔ آج تیرے میرے گھر میں پوری دنیا کی میوزک، پوری دنیا کی فلمیں، ڈرامے، ہزاروں لوگ، پریچرز، دائی، مبلغ تیری میری اجازت کے بغیر تیرے میرے گھر میں آئیں، بولیں، گائیں، کہیں، جو مرضی ایکٹنگ کریں، چل رہا ہے۔ اگر نہیں چلا پوری زندگی تو تیرے میرے گھر میں آئیڈیل بن کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن نہیں چلتا، میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں چلتا۔ ہر اداکاری ہوتی ہے مگر نماز نہیں، ٹی وی لاؤنج ہے مگر صلاۃ ہال نہیں۔ اگر صحابہ سے محبت ہوتی تو جو وہ دیکھتے تھے وہ کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے اس سے پہلے پڑھتے تھے۔ یہی ہم سے نہیں ہوا۔ اقرا پہلی وحی تھی ہی یہ کہ پڑھ لے، پڑھانا ہے تو پڑھ لے۔ آج ہم قوم کو پڑھانا چاہتے ہیں مطالعے کے بغیر،
نصوص کے بغیر، آیات کے بغیر، احادیث کے بغیر، اصل کے بغیر جو من میں آیا بول دیا، میں نے کہہ دیا ہے نا، بھائی تو نے کہہ دیا ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے وہ جملے سن جو روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے میرے محبوب کے روزے کی طرف چہرہ کر کے کہا کرتے تھے، کائنات کے ہر بندے کی بات سنی انسنی کی جا سکتی ہے، سن کے چھوڑی بھی جا سکتی ہے، اگر کسی کی بات کو سن کے بعدنے کے بعد مانے بغیر گزارا نہیں ہے تو وہ صرف یہ ہستی ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت صحابہ سنتے تھے تو کمال سنتے، اور دیکھتے تھے تو لاجواب ایمان اور محبت سے دیکھتے تھے، پھر وہ پڑھتے تھے تو پتہ ہے کیا انتہا کر دیتے تھے۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، 4 سال کا بچہ ہے، یہاں بیٹھا ہے کوئی 4 سال کا بچہ، جی بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی کتنی؟ کھڑے ہوں 1 منٹ، کچھ نہیں کھڑے ہوں، تلاوت آپ نے کی ہے نا، کتنی عمر ہے؟ 11 سال، ذرا منہ کیجئے گا عوام کی طرف، یہ 11 سال کا ماشاءاللہ بچہ ہے، 4 سال کا اندازہ لگائیے، بیٹھ جائے، 4 سال میرے پیغمبر کی گود میں بیٹھا ہے، آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں لیا ہوا ہے، سر کے اوپر میرے محبوب نے اپنی ٹھوڑی رکھی ہوئی ہے، خوشبو محسوس کر رہے ہیں اور کہتے ہیں حسن تیرے اندر سے نا مجھے نیاز بو جیسی خوشبو آتی ہے، تو میرا ریحان ہے، تو میرا ریحان ہے۔ اچھا ایک کام کیا کر، ایک کام کیا کر، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ، فاتحہ کے بعد جب قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھ لینا، فَقُلْ، تو وطر میں یہ پڑھا کر، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من آفیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت۔ حضرات پوری دنیا عظمت پہ قربان جاؤں اہل بیت کے، دعوے سب نے کیے، مگر اس نیلی آسمان کی چھت کے نیچے جاؤ، میرے بچے بچے کو یہ جملہ یاد ہے، یہ دعا یاد ہے، علماء کو بھی، عوام کو بھی، خطباء کو بھی، عام مردوں کو بھی، عام عورتوں کو بھی۔ کیوں؟ ہم نے نہیں دیکھا عمر کتنی ہے، سند محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، انہوں نے سنا، سن کے یاد کرا، یاد کر کے سنبھالا، اور سنبھال کر کے تیار کر کے وہ گفٹ آگے پیش کر دیا۔ پوری امت دعائے قنوت میں یہ جملے محدثین، فقہا نے، مفسرین نے ان کو لیا اور پیش کیا۔ زہ مقدم بڑا دعویٰ کیا اہل بیت سے پیار کا، لیکن میں نے کہا ایک دن وہ دعائے قنوت تو سنا دیں جو میرے محبوب نے جناب حسن کو۔ جی وہ تو بچے تھے، وہ تو بچے تھے، تیرا میرا بچہ آج 6 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر کے، کرونے میں 6 سال کی بچی نے سعودیہ سے حفظ کیا، ابھی آن دی ریکارڈ جو ہے 6 سال کے بچے نے فلسطین سے حفظ کیا۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ پوری ورلڈ کا ریکارڈ توڑ رہے ہیں، گنیز بک کے اندر ان کے نام آ رہے ہیں، لیکن میرے نبی کے یار اور اہل بیت کا جب ذکر آیا، عظمتیں تو بڑی بیان ہوئی، مگر جو انہوں نے دیا تھا وہ کیوں نہیں لیا؟ عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب حسن بیان کرو تو پھر آگے بھی بات کرو۔ ایک بندہ آ کے بتایا جی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، قد بہت لمبا ہے، آنکھیں ماشاءاللہ بہت موٹی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حسن اور جمال سے نوازا ہے، بڑی خاندانی ہے، پڑھی۔ اچھا تو رشتہ کر لیں؟ نہیں، رشتہ نہیں کرنا، یہ نہیں ہونا۔ میرے بھائیوں وہ بچے کی کتنی عمر تھی کہ جس بچے کو محبوب نے کہا تھا یا غلام سم اللہ، کتنی عمر تھی؟ 1 سال ام سلمہ کا یہ بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ ماں باپ سے جدا رہ کے آیا ہے، سال کے بعد اجازت ملی ہے مدینے میں آیا ہے، کچھ عرصے کے بعد باپ فوت ہو جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر کی کھانے کی میز تو تھی نہیں، زمین پہ ڈش لگی ہوئی ہے، اور اس صحن میں چوڑی تشتری میں بیٹھ کے جب کھانا آیا، اس نے انتظار نہیں کرا کہ باقی آتے ہیں کہ نہیں، اس نے بائیں ہاتھ سے شروع کر دیا، بغیر بسم اللہ کے شروع کر دیا، کچھ یہاں سے اٹھا، کچھ وہاں سے اٹھا، کچھ وہاں سے اٹھا، وہ کھانا شروع کر دیا۔ تو میرے محبوب نے کیا کہا تھا؟ یا غلام سم اللہ۔ سارے مکتبہ فکر کے ہاں یہ حدیث موجود ہے، یا غلام سم اللہ،
میرے بیٹے، میرے بچے، میرے لاڈلے، میرے میٹھے، ایک کام کر، جس کا معاملہ ہے نا، جس کا کھانا ہے، جس کا رزق ہے، اس کا نام لیتے ہیں، جس کمپنی کی چیز ہو اس کا تذکرہ کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ موبائل لیتے ہو تو جس کمپنی کا ہے بتاتے نہیں ہو. جب اس کو سٹارٹ کرتے ہو تو سب سے پہلے وہ آپ کا نام نہیں لیتا، وہ کمپنی کا جو ہے وہ مونو شو کرتا ہے. مال اللہ کا ہے تو نام بھی اللہ کا. اور بیٹا ہماری ایک اپنی تہذیب ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، یہ ہاتھ ہے ضرورت کے لیے ہے مگر اس کا استعمال کہیں اور ہے. روٹی کے لیے، کھانے کے لیے یہ رائٹ ہینڈ ہے، دایاں ہاتھ ہے، دائیں سے کھا. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ. اور بیٹا ہماری ایک اپنی تربیت ہے، اپنی سائیڈ سے جو نصیب ہو وہی کھاتے ہیں، وہی کھاتے ہیں. اچھا میں بعد میں آتا ہوں، پہلے یہ خبر لے لوں. میں نے یہ روایت جب بیان کی ایک جگہ تو آداب میں بتایا کہ کھانے کے آداب میں یہ ہے کہ اپنی طرف سے کھائیں. اس کے بعد میں ابھی تقریر کر کے فارغ ہوا تو اعلان کیا گیا کہ 6 دی ٹولی بنا لو، ایک پرات ہے، رل کے بیٹھ جاؤ. اب جیسے وہ ڈالنے والا ڈالتا ہے ورتاوا، وہ آیا کھانا تو جو ایک 6 کی ٹولی بیٹھی تھی دروازے کے پاس، ان میں اس نے دیکھا کہ میرے ال کوئی بوٹی نہیں، بوٹیاں ساریاں ادھر آ گئی ہیں. اب مولانا صاحب بھی کہہ گئے ہیں کل مما یلیک، اپنے الو کھانا ہے. اب تازہ تازہ اثر تھا، اس نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے، میں گزر رہا تھا، کہندا اے نے پروفیسر صاحب، انہاں سارے نے منہ تاں چکیا، انہیں تھلو پرات کما کے بوٹیاں اپنے ال. کیا خیال ہے؟ وہ ایسے تھے اصحاب میرے نبی کا یارانہ اور گھرانہ. ان کے دل بھی صاف، نظریں بھی صاف، دماغ بھی صاف، پاکیزہ. رب نے ایسے نہیں چن لیے، آئیے خود کو پاکیزہ بنائیں. ان کی خوبی سنیے، سمینا. یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں نا، یہ سننے میں آتی ہیں، وگرنہ سنی انسنی. اس بچے نے کیا کیا، میرے محبوب کی بات سنی انسنی نہیں کر دی. وہ بچہ بڑے فخر سے کہتا تھا، میرے محبوب نے جب میں چھوٹا تھا، میں دسترخوان پہ بیٹھا تھا، میں نے ایسے کیا تو میرے آقا میرے مرشد نے میری تربیت فرمائی. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں یا غلام، وہی استاد ہوتے ہیں. ایسی استادی کرنا کبھی. ہماری ہر مسجد میں اللہ بھلا کرے 2-4 بزرگ ایسے ہوتے ہیں، غصہ نہ کیجئے گا میری بات کا، پہلے سن لیجئے گا. حالات نے ستایا ہوتا ہے، گھر والوں نے تنگ کیا ہوتا ہے، شوگر لو ہوتی ہے، بہو نے کبھی پوچھا نہ پوچھا، بیٹیاں رہی نہ، ساتھ والا جوڑ نہیں رہا، ان کی شوگر لو رہی ہے، جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں. حالات سے تنگ، ماتھے پہ تیور، پریشان ہوئے، اللہ کے گھر میں آ گئے. اسی دوران میں کوئی بچہ آ گیا، غصہ کسی کا تھا، نکل اس پہ گیا. وہ بیچارے نے ٹوٹی کھول لی، اوے کس کا ہے، چل اٹھ بھاگ. کبھی اللہ کے لیے ایسے نہ کرنا. یا غلام، او میرے بیٹے، تو اللہ کے گھر میں آیا ہے، تو وضو کرنے آیا ہے. شاباش میرے میٹھے. میں نے وہ بابے بھی دیکھے ہیں جو اس عمر کے حصے میں بھی اپنی جیبوں میں ٹافیاں رکھ کے اپنے بچوں کو قریب کر کے بٹھا کے قرآن سکھانے والے، مسجدوں میں وضو سکھانے والے، نمازیں پڑھانے والے. اللہ تیرے میرے میں یہ مٹھاس پیدا کر دے اور قوت ثبات کہ اس بچے نے پوری زندگی جب تک زندہ رہا ہے یہ حدیث بیان کی ہے. آج کوئی بندہ تب تک محدث نہیں بنتا جب تک اس روایت کو لکھ نہیں لیتا یا بیان نہیں کرتا. یہ عظمت تھی ان کی، یوں سنتے تھے، یوں سنبھالتے تھے. مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ آگے بڑھوں. مجھے گھر والے کہتے ہیں دودھ تو لا دیں، میں چپ کر کے دکان پہ چلا جاتا ہوں، 2 کلو دودھ دینا. اس نے سنگل شاپر میں ڈالا، پتہ نہیں آپ کے نہ ہوتا ہو، ہماری طرف تو ہوتا. میں اسے کہتا ہوں یار انہوں ڈبل کر دے. آپ بھی کہتے ہیں ڈبل کیوں کہہ رہے ہو؟ سمع مقالتی فحافظھا. میں اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں، راستے میں جمپ لگ سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے، لیک ہو سکتا ہے، موٹر سائیکل پہ یا میری بائک یا میری سائیکل کے اوپر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، ڈبل کر دے. اس نے ڈبل کر دیا. میں گھر میں لا کے بیگم کو پورے رستے میں احتیاط سے لاتا ہوں، فحافظھا. پھر کیا کہتا ہوں، اینو پھاڑتے ذرا خیال نال پھڑی. کہتے ہیں کہ نہیں؟ توجہ نال. جب تک وہ پکڑ نہیں لیتے، شاپر کے دونوں حصے اس کے ہاتھ میں انگلیوں میں آ نہیں جاتے، میں چھوڑتا نہیں. اس نے پکڑ لیا، سنبھال لیں.
اب اس نے سنبھال کے کیا کیا، اس کو فوعاہا، اس کو برتن میں دیا، دوسرا برتن شاپر بدل دیا، برتن میں ڈالا، ابھی بھی وعاہا وعیت نہیں ہوئی، ابھی بھی محفوظ نہیں ہوا، اسے آگ دی، آنچ دی، پہلے تیز دی، پھر اوپر کھڑی ہوئی، پھر پوری نگرانی کی، کیونکہ اگر نگرانی نہ کی تو دودھ ابلتا تبھی ہے، آدھا گھنٹہ بھی کھڑے رہو کچھ نہیں ہوتا، نظر سائیڈ پہ ہوئی نہیں تو تنبالو غرق ہوتا ہے نا ایسے، اوپر کھڑی رہی، ابالا، ابال کے پھر ٹھنڈا کیا، ابھی وعیت نہیں ہوئی، پھر اس کو ٹھنڈا کیا، پھر اس کو فریج میں رکھا، کیوں اتنا سنبھالا ہے کہ اب اس کی بے شک چائے بنا لیں، کھیر بنا لیں، دیرپا بنا لیں، کپ استعمال کر لیں، اس سے مٹھائی بنا لیں، اس سے سویٹس بنا لیں، سویاں بنا لیں، اب ہے اس کی وعیت۔ یہ نہیں ہے کہ صرف سنا رٹا مارا ہوگی یا اللہ کی سپرد بعد میں پتہ ہی نہیں آگے پہنچانی ہے کہ نہیں، گھر میں دودھ پڑا ہے، مہمان آیا ہے، چائے بنا دیں، توجہ ہی نہ ہو بھی گھر میں قرآن بھی ہے، گھر میں حدیث بھی ہے، مدرسے میں بھی ہے، کبھی توجہ دی، کبھی ٹیسٹ لیا، کبھی من کیا، جیسے چائے کا من کرتا ہے، بسکٹ کا من کرتا ہے۔ میں ایک علاقے میں گیا، کہنے لگے جی چاہ تے پلا دو، چاہ شاہ، میں نے حیران ہو کے دیکھا، ایک کپ چائے کا اور ساتھ میں 32 پلیٹوں میں مختلف چیزیں، خشک مال، 32 پلیٹوں میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، میں نے کہا یار یہ تے چاہ تے او کی ہے، کہندے جی آ چاہ جے او شاہ جے، تیرا کبھی قرآن کھولنے کو من ہی نہیں کرا، چاہے جتنی بھی اہمیت نہیں، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، سمینا وَأَطَعْنَا، ان کی دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ اڑتے نہیں تھے، وہ مان لیتے تھے۔ اور میرے محبوب نے کیا کہا، میری ساری امت جنت میں جائے گی، مبارک ہو، مبارک ہو، تسی کسے نو نہ جان دو، محبوب نے کیا سارے جان گے، ڈک لو جنہ ڈکنا جائے۔ جنت کس کی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے الاٹ کی تھی نا، اماں کو، اور ماں باپ کی جو چیز ہوتی ہے وہ اولاد کی وراثت نہیں ہوتی، حق ہوتا ہے نا۔ تو میں تو انشاءاللہ اللہ سے پوری عاجزی سے مٹ کے فخر سے نہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اللہ انشاءاللہ جنت تو سانو نہیں دینی تو کنہ نو دینی، لوگ نہیں جانے دیتے، نہ جانے دیں، آپ تو کہتے ہیں نا کہ میں جنتی ہوں، او میرے بھائی اگر آپ جنتی ہیں، پیغمبر نے کیا کہا تھا، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، فرمایا جو اڑلیل ہوگا نا وہ نہیں جائے گا۔ ہر گاڑی شہر اسلام آباد پہنچ جاتی ہے، جڑی رستے چین اڑ جائے، کوئی چیز اڑ جائے، کوئی سبب بن جائے، جام ہو جائے، بیرنگ جام ہو جائے، گولی جام ہو جائے، جب تک بدل نہیں لیتے نا ٹائر، کی خیال ہے، ادائیں بدلو، چینج کرنا ہے تو اسے کرو، روک سکتے ہو تو روکو، بارش کی ان پہلی بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے، آئیے اپنی مجبوری سمجھیے، نہیں بدل سکے ہم خود کو، سمینا و اطانا، گوڈے اڑنا تے بابا کہندا یار آپریشن کرا کے اے دی نا چول چینج کرا دو وچلی، گریس جیڑا نا جی ہن مک گیا نواں کرا دو، چلو مڑدا تے رہے نا نماز، کمر کہیں رک جائے نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی نو سدھی نہیں کر دیندا، کیا خیال ہے؟ ایمان اڑ گیا، جان اڑ گئی، پتہ ہی کوئی نہیں، جان اڑی سورہ یاسین پڑھو، جان اڑی پانی کا چمچ دو، جان اڑ گئی، حکیم کو بلاؤ، طبیب کو لاؤ، یہ پورے کا پورا انسان اڑ گیا ہے، الا من ابا، قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اڑیل کون ہے؟ کہا اڑیل نہیں جائے گا، اڑیل نہیں جائے گا۔ ہم ایک کشتی پہ تھے، انسان سارے چڑھ گئے، انہوں نے کہا جی کھوتا بھی لدنا ہے، اللہ اکبر، اسی کیا یار اگے بھی ایک بزرگ ادھا ہی فوت ہوئے سی، ماڑی پتن تے انہوں نے نالو اونٹ لدیا سی، ابراہیم خادم رحمہ اللہ تعالی، وہ یار انہوں کتے وکری کشتی، کہندے جی ایک ہی ہے تے انہیں ہی جانا تے انہوں نال باؤنا ہے تے پھر جانا ہے، نہیں کہا جی چلو بہا لو، ایک سائڈ تے بہ گئے، اب اسے وہ چڑھائیں وہ چڑھے نا، باقی تسی اگے آپ سمجھ دے ہو، بڑی کوشش کی، اسے الٹا کر کے بھی دھکا دینے کی کوشش کی، وہ پھر بھی اڑ گئی، آخر نہیں چڑھا، انہوں اتھے چھڑ کے آ گئے۔ میرے محبوب نے کہا جنت سب کے لیے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، اڑیل نہیں جائے گا، کہا اڑیل کون ہے؟
محبوب جنت مل رہی ہو، آپ لوا پکڑ کے ہوں، آپ جو ہے وہ جام پکڑ کے دے رہی ہوں، اور آپ سفارش بھی کر چکے ہوں، اور پھر کہا جائے کہ جنت، کہا جس نے میری پیروی نہ کی، میری نہ مانی، وہ نہیں جائے گا، وہ اڑیل ہے۔ حضرات، میں نے ساری زندگی لوگوں کو کہا، دوسرے مسلکوں کو کہا، تو اڑا ہوا ہے، تو اڑا ہے، میں نے کبھی اپنے گرے بان میں جھانکا ہی نہیں کہ میں بھی کہیں اڑا ہوا ہوں، کہیں میں بھی اڑا ہوا ہوں۔ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو، قرآن کو اور سنت کو صرف اتنا مانتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ قومیں سود کھا رہی ہیں کہ نہیں؟ آج پوچھتے ہیں سیلاب کیوں آ رہے ہیں، پتہ کریں پوری پٹی پہ کتنا سود چل رہا ہے۔ اللہ سے اعلان جنگ ہے تو آ جائیے۔ قوم نوح نے اعلان جنگ کیا تھا، رب نے نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، نہیں بچے تھے پہاڑ، نہیں بچے تھے غاریں، جو رب کی رحمت میں توبہ کر کے آیا وہی بچا۔ پیمبر کی کشتی کا علامت تھی کہ پیمبر کی مان لو، بیٹے نے نہیں مانی، غرق کر دیا رب نے۔ ہم نے کتنی مانی؟ سود چھوڑا، غیبت چھوڑی، حسد چھوڑا، ریاکاریاں چھوڑی، جھوٹ چھوڑا، ظلم چھوڑا، نہیں چھوڑا الا من ابا، جو یہ کرے گا نا وہ اڑ گیا ہے۔ ہم نے اپنے کاروبار کا سٹائل بدلا، کہا جنت میں صرف وہ تاجر جائے گا جو امین ہے اور سچ بولتا ہے۔ ہماری کیفیت، ہمارے علاقے کی بتاتا ہوں، آپ کا پتہ نہیں، ٹیکس لایا شاید کچھ بہتری ہو، 3-4 دفعہ کے عذاب کے بعد شاید قوم سدھر گئی ہو۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم لیٹر لکھ کے گڈوی دیتے ہیں، بتایا لیٹر جاتا ہے، دیتے گڈوی ہیں۔ گڈوی سمجھتے ہو؟ لیٹر کا برتن نہیں ہوتا دودھی کے پاس، گڈوی۔ جی میں گڈوی ویکھی تو تینا سائڈا تو بھی چبی تو تھلوں بھی چبی۔ میں کیا چودھری یہ کی؟ وہ کہندا بھاجی وجدی وجدی رہندی، ڈگدی ڈگدی رہندی ہے، یہ نہیں پتا بھی مار مار کے کیتی ہے، بھی یہ کچھ جڑا شٹانک گھٹ پی جو۔ لیٹر کی جگہ گڈوی، گڈوی ٹیڑھی، میٹر کی جگہ گز، گز بھی ٹیڑھا، اور اوپر سے ناپتے ہوئے باجی اور کوئی ویکھ لو، نال ہی ہاتھ دی صفائی۔ یہ کیا ہے؟ ویل للمطففین، بربادی ہے، تباہی ہے، ویل ہے، جہنم ہے، آگ ہے جو لے کے جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کے منہ میں کبھی ڈالنا آگ کے انگارے، یہ جو رزق ڈال رہا ہے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ صحابہ نے کبھی کم نہیں ناپا تولا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف ہے، مکے سے ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ یار نے کہا، جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا میرے محبوب نے، یہ ہیں صحابہ، سمینا و اطانا، کہا یہ تیرا بھائی، ہاتھ پکڑا اسی وقت، کہا یہ میرا بھائی۔ آقا نے کہا یہ تیرا بھائی۔ حضرت سعد بن ربیع نے کہا تو میرا بھائی، اور بھائی کو کہاں لے گئے؟ اپنے گھر۔ کہنے لگے یار میرے کول دو تیرے کول ایک بھی نہیں، آ جا، میریاں 2 بیویاں نہیں، پہلے تے اتھوں کام شروع کریے نے، انہاں چ ویکھ جیڑی تینوں چنگی لگے میں اس کو فارغ کرتا ہوں، تو اپنے نکاح میں لے آ۔ ادھاں کر کے تے کتے ویکھو، عظمت کے ترانے گانا بڑا آسان ہے، عمل کی زندگی مشکل ہے، بلاتی ہے موجیں کے دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ اور صحابہ، میں نے بھمر کو روند کے، ہم نے بھمر کو روند کے موتی کما لیے، وہ تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ صرف ترانے، عمل کر۔ اچھا سانو کوئی کہہ دے نا باہر دے ملک چ جا کے، پاویں کوئی بوڑھی جی بھی تے اسی کوئی اوتھے لینا ہوئے گرین کارڈ، اسی کہاں گے ٹھیک ہے، بلے بلے کیا بات ہے بھائی، لیکن اللہ اکبر، پیشکش کی انتہا، میرے نبی کی تربیت میں پلنے والے صحابی کی استغنا کی بھی انتہا۔ کہنے لگے اللہ تیرے گھر میں برکت دے۔ یار کوئی اور کم، باہر چلے گئے وادی عقیق میں، دنیا کی مہنگی وادی، کہا یہ دیکھ، یہ جتنی کھجوروں کا باغ ہے یہ میرا ہے، یہ جتنی فصلیں ہیں یہ میری ہیں، یہ جتنے اناج ہیں یہ میرے ہیں، یہ جتنا تمہیں پھل نظر آ رہا ہے یہ میرا ہے، اس میں سے جو ایریا تجھے اچھا لگتا ہے آدھا مربع تیرا آدھا میرا۔ ایتھے کوئی سانو دوے ہاں ٹیکس لاج کوئی پلاٹ کوئی فرنٹ دے اوتے مرلے دا، کی خیال ہے؟ نہ بھی دینا تو خالی دیکھ کے ہم قبضہ جما لیتے ہیں، پورے کا پورا آدھا مزرعہ تیرا۔ کہتے ہیں لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ، ویریا تیری پیشکش تے اللہ تینوں جزا دے، میں تاجر بندہ، مجھے مدینے کا بازار دکھا، میں نیا آیا ہوں، مجھے منڈی کا پتہ نہیں۔ وہ بھائی منڈی میں کیا کرے گا؟ کہنے لگا چل تو صحیح نا، انگلی پکڑی، کہا یہ ہے مدینے کی منڈی، یوں پیچھے سے اپنی پوٹلی چادر اتاری، کھولی، زمین پہ بچھائی، رکھ کے کیا بولا تھا؟ مدینے والوں، یہ مال مدینے میں نیا آیا ہے، امپورٹڈ ہے، لوکل نہیں ہے۔ اور سچ بولا
کیوں؟ مکے کا تھا، اور ساتھ میں کیا کہا؟ مزے کا بڑا ہے، چیک کر لو، لیکن ایکسپائری ڈیٹ بھی سن لو، یہ آج سے 8 دن پرانا ہے، مجھے راستے میں اتنا وقت لگ گیا ہے، کچھ میں کھاتا آیا ہوں، کچھ بچ گیا ہے۔ تو آپ دیکھ لو، نئی چیز نئے علاقے کی، مثلا برفی جو یہاں آ کے اعلان ہو جی چنو کی ہے، گوجرے کی ہے، فلاں علاقے کی ہے، یا وہ احمد آباد کی ہے، یا فلاں، تو لینے والے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں جی برانڈڈ ہے، نام ہے۔ دنیا آئی جب مکے والی بھی دیکھیں ذرا کیسی ہے، ہاتھوں ہاتھ بکی، یہ پوٹلی سے کاروبار شروع کیا، سمینا و عطانا مان کے دکھائی، تجارت اصولوں پہ رکھی، ایکسپائری ڈیٹ بتائی، اس کے سارے ما لہو ما علیہ بتائے۔ جب اس دنیا سے جا رہے تھے، بیمار تھے تو رو رہے تھے، صحابہ نے پوچھا آپ جنتی ہیں، جنت کی بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملی ہے، آپ پھر بھی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب میں مدینے میں آیا تھا اور میرے پاس پنیر کی ایک پوٹلی تھی، آج جا رہا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ میری دولت کتنی۔ تو کہا پھر کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ کہا پریشان اس لیے ہوں، میں نے دیا بھی بہت، بانٹا بھی بہت، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا امیر آدمی غریب سے 500 سال بعد جنت میں جائے گا، بس یہ پریشان ہے۔ جنت سے جنت کا سفر مان کر کے دکھا دیا، اور کتنی مشکل باتیں مانی۔ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، سمینا و اطانا، ہم نے سنی بہت ہے، مانی نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں، بڑے ہی لاڈلے۔ آپ نے نا ایک دن ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا یوں پیچھے سے، اور کہنے لگے ابن عمر ایک بات بتا، مشورہ ہے، حکم نہیں، مشورہ ہے۔ یہ جو مسجد کے ہمارے 3 گیٹ ہیں، آج بھی جو اصل مسجد نبوی ہے نا پرانے، اس کے 3 گیٹ ہیں، پہلا باب بقی ہے، دوسرا باب جبریل ہے، اور تیسرا باب النساء ہے۔ کہا کیا خیال ہے اگر یہ تیسرے والا گیٹ ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیں تو کیسا لگے گا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہتر ہے، آپ کی چوائس، آپ کی پسند۔ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی میں، حالات زندگی میں لکھا ہے، پوری زندگی ابن عمر نے پھر اس دروازے سے قدم نہیں رکھا، کیونکہ مصطفیٰ نے کہا تھا یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، اور میں مرد ہوں، میں عورت نہیں ہوں۔ آنا میرے نوجوان ذرا میرے ساتھ آ، کالج کے گیٹ پہ صبح صبح کون ہوتا ہے؟ ہاسٹلوں کے گیٹ پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ بازاروں میں کون ہوتا ہے؟ انارکلیوں میں کون ہوتا ہے؟ جب اپنی سسٹر پیچھے بیٹھی ہو تو میں نے اس جیسا شریف کو نہیں دیکھا، جھکی جھکی سی نظریں، ہلکی ہلکی سی روانگی۔ ہاں جی، جب گیٹ پہ اپنی سسٹر اتار دی یا بیٹی اتار دی تو پھر جب یہ ٹرن لیتا ہے، وہ ٹرن دیکھنے والا ہوتا ہے، پھر اس کی بے باکیاں، اس کی روانیاں وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں تو یہ بھی پڑھنے والے اسی پیغمبر کی امتی، لیکن وہ کیا ہے کہ پوری زندگی پھر قدم نہیں رکھا۔ دوسری مثال اسی صحابی کی، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، نویں شادی ہوئے نا، یا گڈی لئی ہوئے تو بندہ لکیر لکور نہ وجے خیال رکھتا ہے، تو بیگم تے کوئی لین نہ وجے، اس گل دی بھی لوکی خیال رکھتے ہیں، بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں، اور بعض تو بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ یہ ابن عمر کے بیٹے، ان کی بیگم نے اجازت لی کہ مجھے نا مسجد میں جانا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان سنیے۔ کہا عورت کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے آخری کمرے کے اندر چھپ کے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر اللہ کی بندیاں مسجد میں آنے پہ اجازت مانگے تو روکنا مت، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد۔ جس پیغمبر نے فضیلت بیان کی چھپ کے، اس کے پردے کی، اہتمام کی، گھر میں نماز کی، انہوں نے کہا اجازت مانگے تو روکنا نہیں۔ میرے پیغمبر کی مسجد میں پہلی صفحے اصحاب کی، پھر جو ہے وہ بچوں کی، اور پھر خواتین کی۔ جب اجازت مانگی تو یہ کہنے لگے نہیں میں اجازت نہیں دینی، گھر چی پڑھیا کر۔ انہوں نے اپنے ابا جی کو کہا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو جی ایک گل کہنی ہے، میرا میاں تے تہاڈا بیٹا، میں مسجد میں جانے کی اجازت مانگی ہے، نہیں دی۔ انہوں نے بیٹے کو بلا کے کہا بھئی آپ کیوں روک رہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور کہا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد۔ کہنے لگے بیوی میری ہے آپ کی؟ کہا میری تو نہیں ہے، تیری ہے، حکم؟ کہنے لگے جی میں تو روکوں گا۔ کہنے لگے یار تو عجیب بیٹا ہے، میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کے مخالف جاؤں گا۔ پھر ابن عمر کے ترجمے میں لکھا ہے جس مومن کا دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ بول چال چھوڑنا منع ہے، پوری زندگی اپنے اس بیٹے سے نہیں بولے اس بات پہ کہ میں نے تجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا ہے، تو اڑ گیا ہے، تجھے ماننا چاہیے تھا، یہ ماننا بنتا ہے۔
یہ تھی ان کی محبت، یہ تھی ان کی اطاعت. سینکڑوں مثالیں ہوں گی، لیکن آگے سنیے، سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا. بھائیو آمنا علم ہوتا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا و عملا متقبلا. ایمان نہ ہو، ایمان نہ ہو، آپ سونا بھی لوگوں کو کھلا دیں، سرید کھلا دیں، گوشت سے روٹیاں کھلا دیں، حاجیوں کی ستو سے خدمت کر دیں، عرق گلاب سے بیت اللہ کو دھو دیں، اس کے اوپر ریشم بھی چڑھا دیں، اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ کے ہاں یہ تیرا عمل قبول نہیں ہے. مجھے بڑی ساری دنیا کہتی ہے، میرے بچے پوچھتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے ہوتے ہیں، کالجز میں یونیورسٹیوں میں سیٹ اپ ایک چلتا ہے، کہنے لگے جی ایمان ابھی طالب. لمبی چوڑی بحث آپ سنتے ہیں اہل علم سے، علماء سے. میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ، یہ میری بیٹی بیٹھی ہے 8ویں سیمسٹر میں ہے، 4تھا سال لگ گیا، اس کے ابو کو میں دیکھتا ہوں بوڑھے ہیں، دھوپ میں، چھاؤں میں، گرمی میں، دھند میں، بارش میں اس کو لے کے آتے ہیں اور کالج میں اس سے زیادہ ڈیوٹی دیتے ہیں. یہ پنکھے کے نیچے ہے، یہ کرسیوں پہ بیٹھی ہے، وہ باہر دھوپ میں ہوتے ہیں. بیٹا جب یہ 8 سیمسٹر مکمل ہوں گے تو ڈگری کس کو ملے گی؟ کہنے لگی جی مجھے. میں نے کہا ابو کو کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. حاضرین مجلس، پوچھا میں نے کہ اس بیٹی کو سند ملے گی، ڈگری ملے گی، یونیورسٹی دے گی، باپ کو بھی ملے گی؟ کہنے لگی جی نہیں. بھائی کیوں زیادتی نہیں کر رہی؟ وہ بھی ساتھ ہی آیا ہے. اسے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں جی اس نے ایڈمیشن نہیں لیا. لوگوں جس نے کلمہ نہیں پڑھا، نا توحید نہیں ہے، نا اخلاص نہیں ہے، اس نے ایڈمیشن نہیں لیا. وہ سونے کے نوالے بھی کھلا جائے، وہ ساری رات قیام کرتا رہے، وہ بیت اللہ کے پردوں سے چپکا رہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنتا رہے، اگر اس میں
ریا ہے، دکھاوا ہے، منافقت ہے، وہ میرے محبوب کے پیچھے جماعت میں بھی نماز پڑھتا رہے، وہ عبداللہ نام رکھے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھ لے، لیکن یاد رہے اگر توحید میں، اخلاص میں کہیں کمی آگئی، ایڈمیشن نہیں لیا یا لیا ہے دکھاوے کا ہے، دل سے نہیں، تو یہ بندہ ڈگری لینے والا نہیں، ایمان کی ڈگری ایسے نہیں ملتی۔ اور دوسری چیز، اگر کلمہ پڑھ بھی لیا ہے، مرضی کرتا رہے، میرے مصطفیٰ کے نقشے کے مطابق نہیں چلا تو میرا گھر اکھاڑ دیا گیا، میرے شہر کے پلازے اکھاڑ دیے گئے، لاہور کے پلازے بلڈوز کر دیے گئے، اسلام آباد کی بڑی بڑی بلڈنگیں، کیونکہ یہ اسلام آباد کی حکومت کے نقشے کے مطابق نہیں۔ اور لوگوں، تیرے پیمبر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لکم میں سارے مسلک ہیں، صرف وہابی، دیوبندی یا چشتی، قادری، سہروردی، بریلوی یا شیعہ یا کوئی مخصوص یا محدود نہیں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اگر اس کے عمل کا نقشہ محبوب کے نقشے سے ہٹ کے بنا ہوا بلڈنگ آسمان کو بھی چھوتی ہو تو بلڈوز کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا، کوئی روح رعایت نہیں ہے۔ لہٰذا مسلک کی جنگیں مت لڑیں، قبر میں رب نے نہیں پوچھنا بول مسلک کیا ہے۔ پیمبر کی پیروی، اتباع، سنت، طریقت، اگر یہ ہے تو پھر سنیے، سمینا و اطعنا، آمنا و صدقنا۔ بسا اوقات بندہ کر لیتا ہے، دل تصدیق نہیں کر رہا ہوتا، اور یہی کامیابی کے 4 اصول بتائے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، آمنوا ایمان ہے، علم ہے، وعملوا الصالحات، ایسا عمل جو اوپر اللہ قبول کرے، اڑے، صلاحیت ہو اس میں، یہ قبول کیا جائے گا تو پھر بات بنے گی، وتواصوا بالحق، اور یہی حق ہے، اسے بیان کیا جائے گا، وتواصوا بالصبر، کروڑوں رکاوٹیں بھی کھڑی کر دے تو اس پہ صبر کیا جائے گا تو پھر کامیابی انسان کا مقدر بنے گی۔ اللہ نے اصحاب کو بھی عظمت دی، نبی کے یرانے گھرانے کو بھی عظمت دی، مگر ہماری عظمت یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کو لے کے اپنی سوچ کو، اپنی فکر، اپنے نظریے کو، قول فعل عمل کو، اپنی زندگی کو ان کی طرز پہ، ان کے انداز پہ، ان کے معیار اور میرٹ پہ بنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہمارے اوپر صحیح معنوں میں نافذ ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں کو مبارک کرے، حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کے اوپر بالعموم اور بالخصوص پاکستان کی اس وقت جو حالت ہے، اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے۔ اللہ سیلاب زدگان کی زندگیوں کے معاملوں کو اللہ تیرے سپرد، ہم سے جتنی ہمت ہو سکی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن اللہ اصل مالک تو ہے، زندگیوں کو بچانے والا تو ہے، اللہ تو غصے میں ہے۔ اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، اپنی رحمتوں سے معاف فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ میں ذرا سلام سے معذرت کروں گا۔